السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی پر اسرار مخلوق کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی پرانے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، جس کا تصور عرب کی صحرا، پرانے گرو ویران راستوں اور سنسان راستوں میں خوب بن کر پھیل جاتا ہے، اور وہ نام ہے الصبیان، یعنی بچوں کو تنگ کرنے والی جنی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے صدیوں سے عرب کے قبائل بیوائی مائیا اور مسافر خبردار رہتے تھے۔ آج ہم اس کے بارے میں روایات، حکایات، اصل حقیقت، اسلامی نقطہ نظر اور حفاظت کے اذکار سب کچھ جانیں گے۔ تو چلیے پردہ اٹھاتے ہیں اس راز سے جو نسلوں سے فضا میں تیر رہا ہے۔ الصبیان کہا ہے؟ عرب روایات میں الصبیان ایک عورتوں جیسی جنی کا نام ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں اور نومولود کے پاس آ کر انہیں تنگ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان بچوں کو ڈراتی ہے، رلاتی ہے، کبھی بخار چڑھا دیتی ہے اور کبھی اچانک ان کے جسم پر تیل یا خراشیں تک چھوڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو جنات کی عورت، کچھ اسے دوسری دنیا کے سایہ مخلوق اور کچھ اسے وہ جنی روشنی سے ڈرتی ہے کہتے تھے۔ پرانے عرب قبیلے میں اس کا ذکر اتنا عام تھا کہ ہر گھر میں بچوں کے پاس تعویذ، دعائیں، آیات اور خاص چوکیاں رکھی جاتی تھی۔ قدیم عرب معاشرہ صحرا کا معاشرہ تھا، راتیں لمبی، ہوائیں سرد اور ویرانیاں پھیلتے ہوتے۔ کوئی بچہ رات کو اچانک روتا تھا تو لوگ کہتے الصبیان آئی ہے۔ بچہ اچانک ڈر کر بھاگ جائیے، اگر بچہ اچانک ڈر کر جاگ جاتا، اگر وہ بغیر وجہ کے بے چین ہو جاتا، اگر دودھ پیتی ہی قے کر دیتا، اسے عجیب بخار آ جاتا، تو فوراً ماں بچے کو سینے سے لگا کر کہتی، یا رب اس صبیان سے بچا۔ تصور حقیقت تھا یا وسوسہ، اس پر آگے آئیں گے۔ یہ کہانیاں اپنی جگہ نہایت پر اسرار تھے۔ روایت ہے کہ ایک قبیلے میں ایک عورت نے بچے کو جھولے میں چھوڑا اور پانی لینے گئی، واپس آئی تو بچہ شدید رو رہا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت جیسی پرچائی بیٹی تھی، عورت کے قدم زمین کو نہایت چھو رہے تھے۔ وہ مڑے تو اس کے آنکھیں انگارہ تھے، کہتے کہ وہ لمحہ اس کی زندگی کا خوفناک ترین لمحہ تھا۔ تمام عرب اسے الصبیان مانتے ہیں۔ ایک اور حکایت میں ہے کہ ایک ماں نے کہا کہ جب بھی تیز آندھی چلتی، بچے کے کمرے میں ایک عجیب سی آواز آتی، شش شش بچے کو سلا دو، اور بچے اگلے لمحے زور سے رونے لگتے۔ بوڑھے عورتیں کہتے تھے یہ الصبیان ہے جو ہوا کے ساتھ آتی ہے۔ کچھ دیہاتی عورتوں نے بتایا کہ وہ سایہ کو اس وقت دیکھتی تھی جب گھر میں نوزائیدہ بچے ہوتا تھا۔ وہ سایہ بالکل عورت جیسا لگتا تھا مگر آواز نہیں ہوتی، بچے اکثر کانپنے لگتے تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنات موجود ہیں، وہ انسانوں کے گھروں میں آتے ہیں اور عورتوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کمزور جسم، خوف، پریشانی اور بیماریاں ان کے اثر سے ہو سکتی ہیں۔ لیکن الصبیان کا لفظ خود قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں آتا، یہ ایک لوک روایتی نام ہے جسے قدیم عربوں نے مشہور کر دیا تھا۔ علماء کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بعض جنات بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے اثرات نظر بھی آتے ہیں، لیکن اس کا نام الصبیان رکھ لینا روایتی ہے، شرعی نہیں۔ البتہ جنات کے حملے، بچوں کو ڈرانا، صدمہ دینا، یہ سب واقعی ہوتا ہے۔ علماء و معالجین کے مطابق بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کی روح مضبوط نہیں ہوتے، بچے ڈر جائے تو فوراً اثر پڑ جاتا ہے۔ بعض گھروں میں غفلت، گندی جگہ یا گندے جنات موجود ہوتے ہیں۔ گندے موسیقی والے ماحول میں بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ رات کو لائٹ بند کرنے سے بھی بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ماں کے ڈر سے بھی اثر جنات کو آسان لگتا ہے۔ یہ قدیم عرب رات کو بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اگرچہ اس کا نام روایتی ہے، لیکن وہ اثرات جو عرب الصبیان سے جوڑتے تھے آج بھی رقیہ کے معالجین انہیں جنی اثرات کہتے ہیں۔ علامات عام طور پر بیان کی جاتی ہے: بچہ بغیر وجہ روتا ہے، سوتے چیخ مار دے، دودھ اچانک چھوڑ دے، رات میں ہنستا یا روتا نظر آئیے، کندھوں، ٹانگوں یا کمر پر ہلکی نیلی لکیریں، آنکھیں خوب زدہ ہونا، بار بار بخار، ماں کا بچہ اٹھاتے ہی بے چینی ختم ہو جانا، کمرے میں سایہ محسوس ہونا، کا گھر کے کسی خاص کونے سے ڈرنا۔ یہ علامات طبی بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض دفعہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے بچوں کی حفاظت کے لیے مکمل رہنمائی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے:
अईदुकुमा बिकलिमात अल्लाह ताम्मात मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मत व मिन कुल्लि ऐनिन लामिन। आयतुल कुर्सी की बरकत से जिन्नात घर से भागते हैं। बच्चों पर कोई नई कुव्वत असर नहीं डाल सकती। रात को सोने से पहले बच्चे के कमरे में ये आयत पढ़कर पूंघते। नंबर 3 सूरत फलक व नास। 2 सूरत शयातीन मूजी जानवरों और हर किस्म की बुरी मखलूक से बचाती है के सर से पाँव तक हाथ पैर। नंबर 4 अजान। नौ मौलूद के कान में अजान देना बच्चों को हर रूहानी नुकसान से बचा देता है। 5 घर में इस्लामी माहौल, गाने, बददिनगाही, लड़ाई झगड़े, अल्लाह के जिक्र से गफलत जिन्नात की दाखिल होने का सबसे बड़ा सबब है। जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ कोई उम्म सुब्यान नहीं आती। नंबर 6 बच्चों को कभी अकेला न छोड़े, खास तौर पर शाम के वक़्त। रात के आखिरी हिस्से में अंधेरे में यह औकात जिन्नात के आमद व रफत की होती है। नंबर 7 बच्चे के पलंग पर कभी काली जगह न छोड़े। अरब औरतें बच्चों के पास तकिया रखते थे, कहा जाता था जिन्नात खाली जगह पर बैठते हैं, बच्चा डर जाता है। आज भी मुआलिजीन यही कहते हैं कि बच्चे के सोने की जगह मुकम्मल बरी हुई हो। कुछ लोग समझते हैं एक मखसूस जिन्नी है, इसका एक ग्रोह है, वो खास बच्चों की तलाश में रहते हैं। बाज़ औरतों को नजर आने वाली वही जिन्नी है, जबकि मुआलिजीन का कहना है ये किसी एक जिन्नी का नाम नहीं, जिन्नी हमले के लिए एक रिवायती लक़ब है। अरबों ने औरत की शक्ल देखकर उसे नाम दिया है। नाम में इसकी कोई खास शनाख्त साबित नहीं है। आज भी कई मुल्कों में इसकी कहानियाँ सुनने को मिलती है। सऊदी अरब की कहानी। एक उम्र रसीदा औरत ने कहा मेरा पोता हर रात रोता था, कमरे में से हंसने की आवाज़ आती थी। कुरान पढ़ना शुरू किया तो आवाज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। हक में यह वाक़या पेश आया। एक माँ ने बताया कि बच्चा रात को जागकर किसी पढ़ी लिखी ज़बान में बातें करता था जो इसने कभी नहीं सुनी थी। रुक़िया करवाई तो बच्चा ठीक हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बहुत से लोग शाम के वक़्त बच्चों को बाहर नहीं निकालते और कहते ये उम्म सुब्यान का वक़्त होता है। ये ख्याल मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया में पाया जाता है। इस्लाम कहता है जिन्नात है, वो शर भी करते हैं, बच्चों को तंग कर सकते हैं, मगर कुरान और सुन्नत का कला उन्हें शिकस्त देता है। लिहाजा हमें इसको इलाही ताकत समझकर डरना नहीं चाहिए। इसके बारे में हद से ज़्यादा किस्से नहीं गढ़ना चाहिए। हमें चाहिए कुरान पढ़े, जिक्र करे, घर को नूरानी रखे, बच्चों को दम करे, शैतानी हमलों से हिफाजत करे। यही असल इस्लाम है। दुनिया के हर जिन, हर साए, हर मूजी मखलूक से ज़्यादा मजबूत है माँ की दुआ, इसका सीना, इसका प्यार, इसका दम, इसका अल्लाह पर यकीन। जब माँ बिस्मिल्लाह कहकर बच्चे को तामती है तो कोई उम्म सुब्यान इसके पास भी नहीं पटक सकती। दोस्तों, उम्म सुब्यान का नाम पुर इसरार ज़रूर है, लेकिन मुसलमानों के पास कुरान है जिसकी रोशनी हर तारीख को ख़त्म कर देती है। अपने घरों को नूरानी बनाइए, अपने बच्चों को सुबह शाम दम करे और अल्लाह पर तवक्कुल करे। जिस घर में कुरान की आवाज़ गूंजती है वहाँ कोई उम्म सुब्यान कदम नहीं रख सकती।